125ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ابو الحسن کا ایک جوہری دوست جسے ابو الحسن اور علی بن بکار کی دوستی کے بارے میں معلوم تھا، علی بن بکار کے گھر آیا، اور جب اس کے سامنے شمس النہار کی ایک کنیز آئی، اور جب علی بن بکار نے جوہری سے سارا واقعہ بیان کیا اور اس نے کہا کہ وہ اس کے مقصد کے حصول کے لیے اس کی مدد کرے گا، تو اب علی بن بکار نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے دل میں ایسی کون سی ترکیب ہے۔ جوہری نے کہا کہ واللہ میں جان توڑ کوشش کروں گا کہ تو کامیاب ہو اور تیری اس تک رسائی ہو جائے۔ اس کے بعد جوہری نے جانے کی اجازت مانگی اور علی بن بکار نے کہا کہ اے بھائی، رازداری تیرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ جوہری کی طرف دیکھنے لگا اور رو پڑا اور اسے رخصت کیا اور وہ چلتا ہوا۔ جب وہ جوہری علی بن بکار کے گھر سے رخصت ہو کر باہر نکلا تو وہ اسی سوچ میں متفکر تھا کہ علی بن بکار کی مراد کس طرح بھر آئے۔ اسی سوچ میں وہ چلا جا رہا تھا کہ اس نے سڑک پر ایک خط پڑا پایا اور اسے اٹھا کر وہ پڑھنے لگا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط کم ترین عاشقہ کی طرف سے بدترین معشوق کے نام ہے، اور اس میں چند حسرت آمیز اشعار کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے آقا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے اور تیرے درمیان خط و کتابت کیوں بند ہو گئی۔ اگر مجھ سے کوئی بے وفائی سرزد ہوئی ہے تو میں اس کا تدارک وفا سے کر دوں گی، اور اگر تیری محبت جاتی رہی ہے تو میری محبت باوجود اس کے قائم ہے۔ جب وہ اس خط کو پڑھ چکا تو اس نے دیکھا کہ وہی کنیز دائیں بائیں دیکھتی چلی آ رہی ہے، اور جو ہی اس نے وہ خط جوہری کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے آقا، یہ خط میرے ہاتھ سے گر گیا تھا، لہٰذا یہ مجھے لوٹا دے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چل پڑا، اور وہ کنیز اس کے پیچھے پیچھے لگی رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا اور اس کے اندر داخل ہو گیا، اور کنیز بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، یہ خط مجھے دے دے، یہ مجھے واپس کر دے، کیونکہ یہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اب وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے نیک بخت کنیز، ڈر مت اور نہ پریشان ہو، کیونکہ خدا پردہ پوش ہے اور وہ پردہ پوش کو دوست رکھتا ہے۔ مجھ سے ساری باتیں سچ سچ کہہ دے، کیونکہ میں رازدار ہوں۔ لیکن میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ اپنی مالکہ کی کوئی بات مجھ سے مت چھپا۔ ممکن ہے کہ خدا میری مدد کرے اور میں اس کی خواہش کو پوری کر سکوں اور میرے ذریعے سے مشکل کام آسان ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر کنیز نے کہا کہ اے میرے آقا، خدا نہ کرے کہ جس بھید کو تو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ فاش ہو، اور میں تجھ سے سارا حال بیان کر دوں گی، مگر پہلے خط مجھے دے دے اور اس کے بعد سارا قصہ مجھ سے سن لے، اور میری باتوں کا خدا گواہ ہے۔ جوہری نے کہا کہ تو سچ کہتی ہے، کیونکہ واقعے کا مجھے علم ہے۔ اس کے بعد اس نے علی بن بکار کی ساری سرگزشت بیان کر دی، اور یہ کہ اس نے اس کا راز کس طرح معلوم کیا۔ الغرض اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب باتیں کہہ ڈالیں۔ یہ سن کر کنیز خوش ہو گئی، اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کنیز خط لے کر علی بن بکار کو دے آئے، اور جوہری کے پاس واپس آ کر
سارا ماجرا بیان کرے۔ اس پر جوہری نے وہ خط اسے دے دیا اور اس نے اسے لے کر پھر اس پر مہر لگا دی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے اسے مجھے سربا مہر دیا تھا، جب علی بن بکار اس خط کو پڑھ کر اس کا جواب دے گا تو میں اسے لے کر تیرے پاس آؤں گی۔ یہ کہہ کر کنیز اس سے رخصت ہو کر چلی گئی اور علی بن بکار کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہ خط اس کے حوالے کیا اور اس نے اسے لے کر پڑھا اور پھر جواباً ایک خط لکھ کر کنیز کو دیا۔ کنیز وہ خط لے کر جوہری کے پاس گئی۔ جوہری نے اس کی مہر توڑی اور اسے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا: جو پیغمبر ہماری خط و کتابت کا پردہ دار تھا وہ تو اب ہاتھ سے جاتا رہا، اب اپنی طرف سے کوئی ایسا پیغمبر ڈھونڈ نکالو جو سچائی کا دوست اور جھوٹ کا دشمن ہو۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غداری صادر نہیں ہوئی اور نہ میں نے امانت میں خیانت کی اور نہ وفا چھوڑ کر بے وفائی اختیار کی اور نہ میں نے عہد و پیمان سے دستکشی اختیار کی اور نہ محبت کا رشتہ توڑا اور نہ میری غمگینی دور ہوئی اور نہ جدائی کے بعد سوائے تباہی کے کچھ میرے ہاتھ لگا، اور جس چیز کا تم نے ذکر کیا ہے اس کی مجھے بالکل خبر نہیں، اور جو تمہیں عزیز ہے محض وہی مجھے بھی عزیز ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جاننے والے کی قسم کہ میری یہی آرزو ہے کہ اپنے محبوب سے ملوں اور اپنا عشق چھپائے رکھوں، خواہ اس وجہ سے بیمار ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ بس یہ ہے تشریح میرے حال کی، والسلام۔ جب جوہری نے یہ خط پڑھا اور اسے سمجھا تو زارو قطار رونے لگا۔ کنیز نے کہا کہ جب تک میں اس خط کا جواب نہ لے آؤں یہاں سے مت جائیو، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک بار کسی نہ کسی ہیلے سے تجھے اپنی مالکہ شمس النہار سے ملا دوں۔ جب میں اس کے پاس سے چلی تھی وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اب وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی کہ میں جواب لے کر آؤں۔ یہ کہہ کر کنیز اپنی مالکہ کے پاس چل دی اور جوہری رات بھر پریشان رہا۔ اگلی صبح وہ بیٹھ کر اس کنیز کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ خوش خوش آ پہنچی اور کہنے لگی کہ میں نے یہاں سے جا کر وہ خط اپنی مالکہ کو دیا جو علی بن بکار نے لکھا تھا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اے میری مالکہ، اس بات کا اندیشہ مت کر کہ ابو الحسن کے چلے جانے سے تیرے کام میں کوئی رکھنا پڑے گا۔ مجھے اس کے بدلے ایک اور شخص دستیاب ہوا ہے جو اس سے بہتر اور زیادہ کام والا ہے اور رازداری کا اہل ہے۔ اس سے میں نے تیرا اور ابو الحسن کا سارا ماجرا بیان کر دیا ہے، اور یہ کہ تیری ملاقات اس سے اور علی بن بکار سے کس طرح ہوئی اور کس طرح سے وہ خط میرے ہاتھ سے گر پڑا اور تیرے ہاتھ لگا، اور اس سے میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اور تو نے مل کر کیا تدبیر سوچی ہے۔ اس کے بعد اس کنیز نے کہا کہ میری مالکہ تجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تاکہ جو عہد و پیمان تیرے اور علی بن بکار کے درمیان ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے، لہذا فوراً میرے ساتھ اس کے پاس چل۔ جب جوہری نے کنیز کی یہ باتیں سنی تو اسے خیال ہوا کہ یہ تو خطرناک کام ہے اور اس میں بڑا خدشہ ہے، اور بے سوچے سمجھے ایسی ہمت کرنا ممکن نہیں، اور وہ کنیز سے کہنے لگا
کہ اے میری بہن، میں ایک معمولی شخص ہوں اور ابو الحسن کی طرح نہیں، کیونکہ وہ بڑی قدر و منزلت والا ہے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہے، اور وہ خلیفہ کے محل میں آتا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس سے سودا لیتے ہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ جب ابو الحسن مجھ سے باتیں کرتا ہے تو میں اس کے آگے تھرایا کرتا ہوں۔ اگر تیری مالکہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے تو یہ خلیفہ کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ ہونا چاہیے جو امیر المومنین کے قصر سے دور ہو۔ میری سمجھ تیرے مشورے کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کنیز کے ساتھ جانے سے انکار کرتا جاتا تھا اور کنیز اسے برابر اطمینان دلاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ کسی نقصان کا ڈر مت کر۔ جب کنیز نے کئی بار دہرایا تو اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے قدم لڑکھڑانے اور ہاتھ کانپنے لگے، اور اس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں تیرے ساتھ چلوں، اور اس کی تو مجھ میں طاقت بھی نہیں۔ کنیز نے کہا کہ اچھا گھبرا مت، اگر یہ تجھ پر کٹھن گزرتا ہے کہ تم میرے ساتھ خلیفہ کے محل میں جائے تو میں اسے تیرے پاس لے آتی ہوں، تو جب تک میں اسے تیرے پاس لے نہ آؤں یہاں سے ٹلنا مت۔ یہ کہہ کر کنیز چل دی، اور تھوڑی دیر کے بعد جوہری کے پاس آ کر کہنے لگی کہ خبردار، تیرے پاس اور کوئی نہ ہو، نہ غلام اور نہ کنیز۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اس گھر میں میرے سوا ایک کنیز ہے جو میری خدمت کرتی ہے اور کوئی نہیں۔ کنیز نے اٹھ کر جوہری اور اس کی کنیز کے بیچ کا دروازہ بند کر دیا اور خود باہر گئی، اور اس لڑکی کو پیچھے پیچھے لیے ہوئے لوٹی، اور جب وہ جوہری کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے آتے ہی سارا گھر خوشبو سے مہکنے لگا۔ جوہری اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے لیے ایک دیوان اور تکیہ لے آیا۔ لڑکی اس پر بیٹھی اور جوہری اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ سستانے کی غرض سے چپ رہی، پھر اس نے اپنی نقاب اٹھائی اور جوہری کو ایسا معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں سورج نکل آیا۔ لڑکی نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کا تو نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، ہاں یہی ہے۔ اب لڑکی نے جوہری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تیرا مزاج کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں اور تیری اور امیر المومنین کی جان اور مال کو دعا دیتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تو نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے تاکہ میں اپنا بھید تجھے کہوں۔ اس کے بعد لڑکی نے اس کے اہل و عیال کی خیر و عافیت دریافت کی۔ جوہری نے اپنا سارا کچا چٹھا اس سے بیان کر دیا اور کہا کہ وہ اب کیا تدبیر سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ اس کا ایک اور مکان ہے جہاں وہ اپنے دوست احباب سے ملا کرتا ہے، اور وہاں سوائے اس کی ایک کنیز کے اور کوئی نہیں رہتا۔ اس پر لڑکی نے پوچھا کہ تجھے سارا قصہ کس طرح معلوم ہوا، اور ابو الحسن کا کیا ماجرا ہے، اور وہ کیوں چلا گیا؟ جوہری کو جو جو باتیں معلوم تھیں وہ اس نے لڑکی سے بیان کر دیں۔ ابو الحسن کے چلے جانے پر لڑکی نے بہت افسوس کیا اور کہا کہ اے شخص، انسانوں کی روحیں خواہشوں میں مبتلا رہتی ہیں، بغیر بات کیے ایک انسان کا کام دوسرے انسان سے پورا نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر کوشش کے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے، اور نہ بغیر تکلیف اٹھائے کوئی راحت ملتی ہے۔
اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔